حاضرین کی صحت و سلامتی کی نیت سے ایک صلوات کا آواز بلند صاحب مجلس کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کی نیت سے حسب معرفت نعرہ صلوات اعوذ باللہ من کل رجیم و عصیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صلوات سرور کونین ہادی اکبر مرسل اعظم جان کائنات روح دو عالم ماخذ ممکنات معلم لوح محفوظ شناسہ رموز احدیت سید المرسلین خاتم النبیین سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی گرامی حدیث کے مقدس الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ حدیث طویل ہے لیکن میں نے مختصر الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اگرچہ میرے سامنے مجمع مختصر ہے لیکن میں تعداد پر نہیں استعداد پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دیکھیے اردو سمجھی جانی چاہیے اور اردو پر غور ہونا چاہیے۔ ہم ابھی مجلس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ آزاداری کے صدقے میں دنیا کے گوشے گوشے میں اردو زندہ ہے۔ اگر آزاداری نہ ہوتی تو اردو بھی مر گئی ہوتی۔ اس لیے نوجوان یہ شکایت نہ کیا کریں کہ لفظ سخت ہو جاتا ہے، بس یہ غور کیا کریں کہ جہاں لفظ سخت ہوتا ہے اس کے بعد انتظار کیا کیجئے اس کی وضاحت بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ ہم تعداد پر نہیں استعداد پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ہم کثرت پر فخر نہیں کرتے، قلت قابل فخر ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ نیت پاک ہونا چاہیے، جذبہ پاک ہونا چاہیے، عقیدہ پاک ہونا چاہیے، نظریہ پاک ہونا چاہیے، روح پاک ہو اور پھر مجلس میں آنے۔ مجلس میں اس لیے نہیں آنا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا پکڑا جائے گا، نہیں، ورنہ آپ خود پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو پکڑنے کی نیت رکھتے ہیں تو آپ خود پکڑے جائیں گے۔ صرف مجلس میں آنے کی ایک نیت ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، ذاکر کوئی بھی ہو، ہمیں اس بی بی کو راضی کرنا ہے جس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ بیٹا پاؤں سمیٹو، مجلس میں پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو مجلس میں بیٹھنے کے آداب اس لیے بتاتے ہیں اور اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ حسین کی بارگاہ میں آنے والے بچے بھی بزم معصوم میں بیٹھنے کے آداب جانتے ہیں۔ لوگوں کے بزرگوں کو نبی کی محفل میں بیٹھنے کے سلیقے نہیں آتے تھے، ہمارے بچوں کو بزم معصوم میں بیٹھنے کے طریقے آتے۔ تو ہمارے یہاں تعداد موضوع بحث نہیں، استعداد موضوع بحث ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کتنا مجمع آیا، سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے مجلس کو اپنی روحانی غذا بنایا۔ روحانی غذا جو لوگ بناتے ہیں انہی کے لیے ظاہر ہے کہ فرش اعضا بچھایا جاتا ہے، مجلس انہی کے لیے ہوتی ہے۔ اب تو پہلے ہمیں غیروں میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اب اپنوں میں بیٹھ کے ڈر لگتا ہے مجلس پڑھتے ہیں، اس لیے کہ کئی
کئی عقیدے کے لوگ ہمارے یہاں ہو گئے ہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمارے عقیدے کے مولانا ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات کھل کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نوجوان الجھے ہوئے ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ ایک فارمولہ ہے، آپ کی خصوصی توجہ، ایک فارمولہ ہے بیک ٹو بیسکس۔ جب الجھ جائیے تو بیسکس کی طرف واپس چلے جائیں۔ یہ موبائل ہے، اس کا استعمال بڑا غلط کر رہے ہیں لوگ۔ یہ موبائل ہے، جب اس میں آپ الجھ جائیے تو اس میں ایک ہوم پیج کا نشان ہوتا ہے، ہوم پیج کے نشان پر کلک کیجئے تو آپ ہوم پیج کی طرف واپس چلے جائیں گے، بیسکس کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ اب آج نوجوان یہ الجھا ہوا ہے کہ وسیع اصغر نے یہ بات کہی اور فلاں نے یہ بات کہی اور فلاں مولانا نے یہ بات کہی، ہم مانیں تو کس کی بات مانیں؟ آج سے 40 سال پہلے علماء کی طرف چلے جاؤ، بات خود بخود کلیئر ہو جائے گی۔ غلام عسکری صاحب کا عقیدہ کیا تھا، ذیشان حیدر جوادی صاحب کا عقیدہ کیا تھا۔ میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو آپ نہ جانتے ہو۔ مرزا محمد اطہر صاحب مجلس میں کیا پڑھتے تھے، جن کا لقب ہی خطیب اکبر تھا۔ تو پھر ہم سے یہ مطالبہ، ہم سے یہ ڈیمانڈ نہ ہو یہ پڑھیے اور وہ پڑھیے اور یہ پڑھا جائے اور وہ پڑھا جائے۔ کل شخص فی جگاڑی ہی، ہر شخص اپنے جگاڑ میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمارے مطلب کی مجلس پڑھی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجلس وہ پڑھی جائے جس سے عقیدہ محفوظ ہو، مجلس وہ پڑھی جائے جس سے قوم کا عقیدہ محفوظ رہے۔ اگر عقیدہ محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بیس ہے۔ اگر عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کسی کام کے نہیں ہیں، معاف کیجیے گا۔ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر عقیدہ صحیح نہیں۔ ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ رجوع کرنے کا حکم ہمیں امام نے دیا تھا کہ غیبت کبریٰ کے بعد جب تمہیں مسائل کی ضرورت ہو، فروع دین کے مسائل کی ضرورت ہو، فرجعوا الی رواة احادیثنا، تو ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا۔ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بیمار ہوئے، جسم بیمار ہوا تو ہم ڈاکٹر کی طرف گئے، ہم نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، اس سے حکیم سے ہم نے نسخہ پوچھا۔ جسم بیمار ہوا تو حکیم سے نسخہ پوچھا۔ ہمیں حرام و حلال کے بارے میں کچھ جاننا تھا، فروع دین میں ہم الجھے تو ہم نے علماء کی طرف رجوع کیا، اور جس کی طرف رجوع کیا جائے اسے مرجع کہا جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے میرے سرکار، مگر یاد رکھیے کہ اصول دین عقائد ہیں، عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ یہ بات بتانا بھی نوجوانوں کو ضروری ہے۔ تقلید نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج، فروع دین میں تقلید ہوگی، اصول دین میں تقلید نہیں ہوگی۔ آپ کو مرجع کے کہنے سے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں ماننا ہے، علماء کے کہنے سے اس کو وحدہ لا شریک نہیں ماننا ہے۔ یہ آپ کو اپنی عقل سے خود طے کرنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو قرآن پڑھ کے معلوم کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے معصوم کی ہوتی ہے اطاعت، علماء کی طرف ہوتا ہے رجوع۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ معصوم معصوم ہے، معصوم کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ علماء اس لیے لائق احترام ہے، واجب عزت ہے، واجب تعظیم ہے کہ علماء ائمہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو علماء، جو مولوی حضرات مولا کا پیغام ہم تک پہنچائیں وہی تو واجب تعظیم ہے۔ جو دشمنوں کی تعریف منبر سے کرنے لگے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معیار بنایا جائے اور یہ کسوٹی بنائی جائے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس لیے میں نے سرکار کی ایک حدیث کا چھوٹا سا فقرہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی۔ یہ بھی ایک عزت ہے کہ آپ سن رہے ہیں، اور یہ میرے لیے عزت ہے کہ میں بول رہا ہوں منبر پر بیٹھ کر۔ منبر پر آنا بھی ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا، اور فرش عزا پر بیٹھنا بھی ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو مقدر کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں ان کا احترام ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ فرش عزا پر بیٹھنا معصوم کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر، آپ اپنا مرتبہ سمجھیے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ فرش عزا پر بیٹھنے والے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ سرکار اس دنیا سے جاتے جاتے ایک نسخہ ہدایت دے کے جا رہے ہیں۔ نسخہ ہدایت سرکار نے بیان فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد گمراہ نہیں ہوگی، ان دونوں کا دامن تھامے۔ انی تارکو فکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور ایک میری اطرت یعنی اہل بیت۔
آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا اس حدیث کے حوالے سے، آپ علماء کو سنتے ہیں، علماء ایک سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، خطباء، ذاکرین، مقررین، واعظین، مذہبی رہنما ممبروں سے آپ کو یہ حدیث سناتے رہتے ہیں، یہ سب ایک سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ میں قطرے کے مانند بھی نہیں، یہ سب ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ میں ذرے کے مانند بھی نہیں، یہ سب ایک بڑھتا ہوا کارامہ ہے اور میں اپنے آپ کو گردے کارامہ کے مانند بھی نہیں مانتا ہوں، لیکن اس دروازے سے بھیگ لیتا ہوں جن کے دروازے پر قطرہ قطرہ نہیں رہتا، سائن اس دروازے کا ہوں جس دروازے کی خاک بھی خاک نہیں ہوتی، خاک شفا ہوتی ہے۔ چلیے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں اور اتفاق چاہتا ہوں، میری تمہید مکمل ہو گئی، آنے والوں کا انتظار بھی تقریباً مکمل ہو گیا اور آپ حضرات ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ بیدار مجمع میں میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسان ہوں، کسان کا بیٹا ہوں، کسان گھرانے میں پیدا ہوں۔ کسان پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، ماشاءاللہ زمین سماعت پہلے ہی سے ہموار ہے، اور جب تک زمین ہموار نہ ہو کوئی عقل مند کسان تخم ریزی کا عمل انجام نہیں دیتا ہے۔ تخم ریزی کا عمل اسی وقت انجام دیا جاتا ہے جب زمین ہموار ہو، اور اگر زمین ہموار نہ ہو تو تخم ضائع ہو جائے گا۔ پہلے میں نے یہ دیکھا کہ زمین سماعت ہموار ہے کہ نہیں ہے۔ زمین سماعت ہموار ہے تو معرفت کے 5، 12، 14، 20 سماعتوں کی زمین کے حوالے کر دیے جائے۔ اس حدیث کے حوالے سے آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ علماء کو سنتے ہیں، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، اور میں آج یہ دیکھتا ہوں کہ میں آہستہ مجلس پڑھتا ہوں تو آپ کتنا زور سے سنتے ہیں۔ کبھی کبھی زور سماعت بھی دیکھنا چاہیے، ہمیشہ زور خطابت ہی نہیں، زور سماعت بھی ہونا چاہیے۔ میں نے پھر بدی پر دستہ آغاز کیا اپنی بات۔ کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہمیشہ کی سنی، بھائی پرانے شہروں میں کبھی کبھی نئی گلیاں مل جاتی ہیں، پرانے شہروں میں کبھی کبھی نئے موڑ مل جاتے ہیں، اس لیے غور کیا کیجئے۔ اور محقق کا کام ہوتا ہے، مفکر کا کام ہوتا ہے، ایک اسکالر کا کام ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک کسان، ایک تحقیق کرنے والا کاشتکار کھجور کی گٹھلی سے پورا باغ تیار کرتا ہے۔ دیکھنے میں کھجور کی گٹھلی بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر اس سے ایک تناور درخت نکلتا ہے اور پھر اس پر پھل آتا ہے اور پھر پھلوں سے پھر پھل پیدا ہوتے ہیں، پھر درخت پیدا ہوتے ہیں۔ تو کمال تو یہی ہے کہ ایک معمولی سے گٹھلی سے ایک تناور درخت پیدا کیا جائے۔ سب سے بڑا درخت جو بزرگی کا استعارہ اور بزرگی کا سمبل سمجھا جاتا ہے، دیکھیے پھر میں نے جہاں استعارہ استعمال کیا وہاں سمبل بھی استعمال کیا، اس لیے میرے لفظ کی وضاحت ساتھ ساتھ موجود ہے، کوئی شکایت نہ کرے۔ وہ برگد کا درخت، بڑ کا درخت، خاصا برگد کے درخت ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، یہ بزرگ برگد کے درخت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان بزرگوں کا احترام کیا کرو۔ برگد کے درخت کی اہمیت یہ ہوتی ہے، تھکے ماندے مسافر تھک ہار کے برگد کی چھاؤں میں سانس لینے لگتے ہیں۔ قسم خدا کی ذرا سا غور کیا کیجئے، کبھی کبھی غور کیا کیجئے۔ اب میں کیا کروں، میں چاہ کر بھی ایک مسلسل موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں تو بیچ میں اتنی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ میری ایک مجبوری ہے۔ برگد کا درخت جو ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بزرگوں کی مثال وہی ہوتی ہے جیسے برگد کے درخت کی ہوتی ہے۔ برگد کا درخت ایک صحرا میں ہے، تھکا ماندہ مسافر دور سے آیا، بھوکا پیاسا تھا، دور تک سائبان نہیں تھا، درخت برگد کا تھا، اس نے اپنی چھاؤں کی آغوش میں سرو لیا۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی حیثیت برگد کے درخت کی ہے۔ زندگی کے قافلے جب تھک ہار جاتے ہیں تو بزرگوں کے سائبان میں آگے دم لینے لگتے ہیں، اس لیے بزرگوں کا احترام ضروری ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو برگد کا درخت ہوتا ہے، اس کا تخم بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں، بہت باریک ہوتا ہے، مگر اس باریک سے درخت کو تورات کے حوالے کیجئے، ظاہر ہے کہ ابو تورات کے ماننے والوں کے درمیان یہ جملہ ظاہر تو ہوگا نہیں۔ برگد کے اس معمولی سے بیج کو جو بہت معمولی سا ہے،
تراب کے حوالے کیجئے. اگر تراب امین ہے تو وہ بیج معمولی نہیں رہے گا، بلکہ زمین کے سینے کو چاٹ کر کے، زمین کے سینے کو شاہ کر کے ایک تناور درخت کی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہو جائے گا. پہلے چھوٹا ہوگا اور پھر بڑا ہوگا اور پھر برکت کا درخت ہو جائے گا. زمین چاک ہو جائے گی. چونکہ تراب کے حوالے کیا ہے نا. اللہ اکبر. میں شاعرانہ انداز سے بھی بول دوں، ذاکرانہ لہجے میں بھی ایک بات کہوں. ساری باتیں ضروری نہیں کہ محقق ہونے کی حیثیت ہی سے بیان کی جائے، کچھ آپ کے ذوق طبع کا بھی خیال کیا جاتا ہے. تراب کے حوالے ایک معمولی سا رائی کے دانے کے برابر ایک چھوٹا سا بیج کیا، اس نے زمین کے سینے کو چاک کیا، زمین کا سینہ شگاف ہو گیا اور اس کے بعد ایک تناور درخت نکل آیا. آپ نے غور کیا کہ تراب کا کمال کیا ہے؟ تراب کا کمال یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے کو چاک کرے اور ایک درخت نکل آئے. زمین کا سینہ چاک ہو کے برکت کا درخت نکل آئے تو تعجب نہیں ہوتا. اور ابو تراب کے آنے سے پہلے دیوانے کا برگد کے درخت بنے رہیے. برگد کا درخت بہت معمولی سے بیچ سے نکلتا ہے. یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک معمولی سا دانہ کتنا تناور درخت نکلا. تصور شرط ہے ایک تناور درخت نکل آیا، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. اس معمولی سے دانے میں چھپا ہوا تھا یہ درخت، لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا. ایک معمولی سے دانے میں برگد کا بڑا درخت، اتنا بڑا عظیم درخت چھپا ہوا ہو تو تعجب نہیں ہوتا. نقطے میں پورا قرآن سے لگا ہے تو تعجب کس بات کا ہے؟ کرنا چاہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتا ہے، کو سنا ہے. میں تو پھر ایک طالب علم ہوں. میں نوجوانوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں پیدا ہوتی ہیں. پرانے شہروں میں نئی نئی گلیاں نکل آتی ہیں، نئے نئے موڑ نظر آتے ہیں. تحقیق کی نظر سے دیکھیے، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. سرکار دو عالم معلم قرآن، وہ پیغمبر جس کی زبان وما ینطق عن الہویٰ. میں اس بات کو اپنے لفظوں میں کہہ دوں، اگر اجازت ہو. ادب پرور مجمع میرے سامنے ہے. یہ بات کہنے والا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ رسول ہے جس کی عصمت تکلم کی قسم خدا کھا رہا ہے. عصمت تکلم کی قسمیں، عصمت تکلم کی قسمیں. نبی ہی معصوم نہیں ہے، نبی کی زبان سے ادا ہونے والا کلام بھی معصوم ہوتا ہے. اس کی عصمت تکلم کی قسمیں قرآن کھاتا ہوں. وہ نبی کیا فرما رہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اصل میں جاتے وقت پیغمبر نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ایک حدیث ہے. میں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہوں. جاتے جاتے نبی نے آخری پیغام غدیر سے لے کر اور پیغمبر کے بستر عدالت تک، آخری لمحات تک آ جائیے، پوری تاریخ پڑھیے تو نبی نے یہی فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ. گمراہ نہیں ہوگے، ان کا دامن تھام لینا، اور دونوں جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر کا. اگر یہ چاہتے ہو کہ اختلاف نہ ہو، یہ چاہتے ہو کہ جھگڑا نہ ہو، یہ چاہتے ہو کہ کوئی فساد نہ ہو، یہ چاہتے ہو کہ مسلمان ایک رہے، یہ چاہتے ہو کہ وحدت رہے، یہ چاہتے ہو کہ اتحاد رہے، یہ چاہتے ہو کہ بھائی بھائی سے نہ بچھڑے، یہ چاہتے ہو کہ شانہ بشانہ چلنے لگے، یہ چاہتے ہو کہ قدم سے قدم ملا کے چلے، یہ چاہتے ہو کہ زبان سے زبان ملے، یہ چاہتے ہو کہ بیان سے بیان ملے، یہ چاہتے ہو کہ ہم زندگی ساتھ گزاریں اور محبتوں کے ساتھ گزاریں، تو پھر دونوں کا دامن تھامنا قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی. نبی نے جاتے جاتے فرمایا ہے. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زندگی کی آخری کلمات کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سا جگائیے ذہنوں کو تو ایک بات کہتا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زندگی کی آخری کلمات کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے. ہمارے والد نے جاتے جاتے آخری بات یہ کہی تھی. پوری زندگی کی باتیں بھلے ہی بھول جائے انسان،
ہمارے دادا نے جاتے جاتے یہ وصیت کی تھی، یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا، یہ اشارہ کیا تھا، یہ بتایا تھا، یہ سمجھایا تھا، یہ تجربہ کیا تھا اور یہ تجربہ ہم تک پہنچایا تھا۔ تو آخری وقت کا جو کلام ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اسے وصیت کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ جو حضرات میرے ساتھ ہیں ذرا سا مزید بیدار ہو جائیں، تو جو آخری کلام ہوتا ہے اسے وصیت کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ جانے کا مطلب ہی ہے کہ یہ آخری کلام ہے۔ اللہ اکبر، بڑے خصوصی توجہ۔ نبی نے فرمایا قرآن اور ہدایت کا دامن تھامے رکھنا، تو یہ حدیث صرف حدیث نہیں، یہ نبی کی وصیت ہے، اور وصیت پر گھر والے عمل کرتے ہیں، محلے والوں کو یاد نہیں رہتی ہے۔ وضاحت نہ کرائیے۔ مجھے اپنے مجمع کی ذہانت پر یقین ہے، استعارہ سمجھنے والی قوم آپ سے بڑی کوئی ہے نہیں۔ جو فرش عذاب آ جائے استعارہ سمجھنے والی اس سے بڑی کوئی قوم نہیں ہے۔ آپ کے یہاں استعارے سکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کر دوں، یہ جو شاعری پر، مرثیہ خانوں پر اور یہ جو اعتراضات ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اردو ادب سے بھی دور کر دیا جائے۔ ذرا اردو ادب کی طرف بھی متوجہ ہو جوان۔ یہ استعارہ، اشارہ، فصاحت، بلاغت، یہ بڑی دولت ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، معنویت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ شے لطیف ایک لفظ ہے جس کو بہترین اردو جاننے والے ادیب جانتے ہیں کہ شے لطیف کیا ہوتا ہے۔ شے کہتے ہیں چیز کو، اس کی جمع ہے اشیاء۔ شے کی جمع کیا ہے؟ اشیاء۔ شے کہتے ہیں چیز کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ شے۔ شے کسے کہتے ہیں؟ چیز کو۔ اور شے اکیلی نہیں کہی جاتی، لطیف کے ساتھ کہا جاتا ہے، شے لطیف۔ اب علماء سے پوچھئے، فلسفے جاننے والے حضرات اگر یہاں تشریف فرما سن رہے ہو کہ منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ کسی کو یاد رہتا ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا ہے۔ مجھے تو آپ کی سماعتیں دیکھ کے کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کب کی پڑھی ہوئی بات کب یاد آ جاتی ہے اور اس کو کب اپڈیٹ کر دیتا ہوں یہ مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک علمی اصطلاح ہے، حوزے کی اصطلاح ہے، مدرسے کی اصطلاح ہے، علمی اصطلاح ہے لطیف اور کثیف۔ لطیف کسے کہتے ہیں اور کثیف کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ یہ رومال نظر آ رہا ہے، یہ کثیف ہے۔ یہ دیوار نظر آ رہی ہے، کثیف ہے۔ جس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کثیف۔ جو نظر نہ آئے وہ لطیف۔ بڑی خصوصی توجہ چاہو، یہ جملہ یاد رکھیں نوجوان۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے شے لطیف ہے۔ شے لطیف کا مطلب بات سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ جس میں شے لطیف ہی نہ ہو اسے مجلس سننے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر جو جوہر ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس جوہر کا نام ہے شے لطیف۔ لطیف اس دولت کو کہتے ہیں جو نظر نہ آتی، نظر نہیں آتی مگر ہے۔ آپ فلاں صاحب ذہین ہیں تو ان کا ذہن بھی نظر آ رہا ہے مگر ہے تو ذہین۔ عقل مند ہے، عقل نظر نہیں آ رہی ہے مگر ہے تو لطیف۔ اللہ اکبر۔ جو نظر نہ آئے وہ لطیف ہے۔ اچھا اس سے ایک بات اور بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو نظر نہ آئے اس پر دلیل نہ ماننا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ غیب پر یقین کر رکھنے والا مجمع میرے سامنے ہے۔ یہ تو علماء نے مان لیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ عقل ہے مگر نظر نہیں آتی۔ آثار عقل نظر آتے ہیں، آثار نظر آتے ہیں، اس کے لوازمات نظر آتے ہیں۔ علم نظر آتا ہے نہیں، جب بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے کہ نہیں ہے۔ پھر لباس کی یہ قید نہیں ہوتی، وہ چاہے جس لباس میں ہو، اس لیے کہ علم لباس کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ لباس علم کا محتاج ہوتا، چاہے جس زاویے سے ہو۔ تو شے لطیف کہا جاتا ہے۔ سب بہت ذہین ہیں، پڑھے لکھے آدمی، بہت عقل مند ہیں، زیرک ہیں، دور سے سمجھتے ہیں بات کو، سینسیٹیو ہیں، حساس طبیعت ہے۔
اسے کہتے ہیں شہ لطیف۔ حسین کا عزادار وہی ہو جس میں شہ لطیف ہو۔ ان مجلسوں کا ایک اعجاز اور صدقہ یہ بھی ہے کہ مجلس سننے والا اور مجلس کا وفادار بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف وہی ہوگا جو یہ کہے ہمیں مجلس سے ملا کیا ہے؟ تمہیں مجلس سے ملا تو سب کچھ ہے، اب کسی کا رومال ہی اگر پھٹا ہوا ہو سبحان اللہ وہ تبارک لے کے جائے گا گھر، راستے میں بکھیر بھی جائے گا۔ تو شہ لطیف یہ بڑی دولت ہے۔ اب شہ لطیف کی میں نے وضاحت کر دی۔ استعارہ یہ بھی ایک ادبی لفظ۔ استعارہ سمجھنے والے قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جاتے وقت دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ۔ یہ ہے وصیت، وصیت یاد رہتی ہے گھر والوں کو، محلے والوں کو وصیت یاد نہیں رہتی۔ اب اتنی بات کہی ہے، پھر دیکھتا ہوں شہ لطیف اپنے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں کی خدمت میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں نبی کی وصیت کیا ہے؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا۔ وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے، محلے والوں کو نہیں۔ وصیت انہیں یاد رہتی ہے جو وصیت کرنے والے کے آخری لمحات میں ساتھ رہے ہوں۔ جو جنازے ہی بنا ہو اسے وصیت کیا یاد رہے۔ جو منبر کا صدقہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی نے وصیت فرمائی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں لفظ کیا رکھا؟ ثقلین۔ اس کا ترجمہ آج تک یہی ہو رہا ہے کہ میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب میں نے اتنی تمہید بنائی ہے، میرے غرور محبت کی لاج رکھیے گا۔ میں نے آپ کی سماعتوں پر غرور ہونے کی حد تک یقین کیا، اس لیے بڑی لاج رکھیے گا۔ میں ذرا سی مشکل ہی بات کروں گا آج، اس لیے کہ مجمع وہی ہے جس کے سامنے مشکل بات کر سکتا ہوں۔ ہر مجمع اس بات کا حل بھی نہیں ہوتا کہ ہر مجمع کے سامنے یہ بات کی جائے۔ گلے مناسب قدر عقول، لیکن لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ میں آپ کو عقل مند جانتا ہوں، آپ کو عقل مند پہچانتا ہوں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، ورنہ ہر ایک سے یہ باتیں ہوتی بھی نہیں ہے اور ہر ایک کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج تک اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جاؤ۔ دیکھیں میں کسی کے ترجمے پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں، رسوا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اتنی اجازت تو دیجئے کہ تحقیق کروں۔ تحقیق کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں نا۔ تحقیق کے دروازے ان کے بند ہو جائیں جن کا امامت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، سرکار کا نام ہے، اشارہ ہے، ذرا صلوات پڑھیے۔ اجازت دیجئے اور تحقیق کے بعد ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ آج تک کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ دو وزنی چیزیں چھوڑ۔ اچھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وزنی ترجمہ کا ہے گا ثقلین، تو اس کا ذرا لفظ کا پوسٹ مارٹم کیجئے، بتائیے واحد ہے کہ تسنیہ ہے کہ جمع ہے، اور پھر بتائیے کہ معنی کیا ہے۔ ثقل کہتے ہیں وزن کو اور ثقیل کہتے ہیں وزنی کو۔ بڑی وزنی سماعتوں سے میرا خطاب ہے، دونوں باتوں میں فرق، وزن اور ہے، وزنی اور۔ وزنی محتاج ہے وزن کا، وزنی کا ہے کا محتاج۔ اگر وزن نہ ہو تو اس کا کوئی وزن نہیں، جب اس کا کوئی وزن نہیں تو وزنی کہا نہیں جائے گا۔ بھئی صادق محتاج ہے سچ کا، سچ نہیں ہوگا تو واقعہ کیسے بیان کرے؟ ویسے ہی وزنی محتاج ہے وزن کا، اگر وزن نہیں، اچھا اس کا وزن کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم نے جب علم عروض پڑھا، جس کو لوگ علم عروض کہنے لگتے ہیں، علم عروض جب ہم نے پڑھا، جو شاعری کا علم ہے باقاعدہ، اس میں وزن پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تختی کی جاتی ہے اور تختی کر کے وزن پہچانا جاتا ہے۔ جس کے مزاج میں موزونیت ہوتی ہے، اب اہل ادب تشریف فرمائیں،
موزونیت کا مطلب جس کے مزاج میں وزن ہو، جس کے مزاج میں بے بہراپن نہ ہو، جس کے مزاج میں وزن ہوتا ہے، موزونیت ہوتی ہے، وہ بے بہرا مصرع نہیں پڑھتا ہے، وزنی مصرع پڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی سامنے والا بے بہرا مصرع پڑھ بھی دے تو اس کی سماعت کے پردے پر ایسی چوٹ لگتی ہے جیسے سماعت کے پردے پر کوئی ہتھوڑا مارا گیا ہے۔ میں آپ کو تجربے کی باتیں، لیکن میں بہت فراغ دل آدمی ہوں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی بے بہرا مصرع بھی پڑھتا ہے تو میں یہ سوچ کے لا دیتا ہوں کہ مولا کی فضیلت میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم آپ کا بے بہرا مصرع بھی سمجھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم ڈانٹ دے رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجیے اس بات پہ۔ تو ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں مزاج میں ہوتی ہے موزونیت۔ موزونیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزاج ایک ترازو ہے۔ نہیں، ذرا سا غور کیجیے، آپ کی طبیعت ترازو ہے، مصرع ادھر ادھر ہوا نہیں، اور آپ کی سماعت کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں گیا۔ شعور فوراً کہتا ہے کہ مصرع وزن سے نکل گیا، اس لیے کہ شاعری بنی ہے شعور سے، بے شعوروں میں وزن کی پہچان نہیں ہوتی۔ میں اپنی نہج کا بھائی الگ آدمی ہوں، میں اپنی نہج کا الگ آدمی ہوں۔ اس نہج پر آپ کو کوئی گفتگو کرتا ہوا ملے گا نہیں۔ میں زیر ممبر بھی اسی طرح گفتگو کرتا رہتا ہوں، بالا ممبر کبھی کبھی میرے اوپر یہی کیفیت تاری ہے۔ جب مجمع پڑھا لکھا ہو تو کچھ باتیں خود بخود یاد آنے لگتی ہیں، خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں، خود بخود تخلیق ہونے لگتی ہیں، اور بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو طبیعت ایک ترازو ہے۔ اب یہ بات بھی کہوں، حکمت کا لٹریچر پڑھیے، جتنے طبیب ملے سب کا لٹریچر پڑھیے۔ پہلی بات تو یہ سنیے کہ جتنے حکیم اور طبیب ہوتے تھے وہ عالم فاضل پہلے ہوتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ باقاعدہ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس کا راز کیا ہے؟ کہا گیا العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کے ہیں، ایک بدن کا علم ہے، ایک دین کا علم ہے۔ جب مدارس میں مولوی کو پڑھایا جاتا تھا اور تیار کیا جاتا تھا مبلغ کی شکل میں، تو اسے حکمت بھی پڑھائی جاتی تھی، تاکہ جب یہ کسی بستی میں جائے تو دونوں کام کرے۔ روح بیمار ہو تو مسئلہ بتائے، بدن بیمار ہو تو نسخہ سمجھائے۔ آپ کو بتا بھائی، اچانک 40-45 سال کے اندر اچانک سسٹم ہی چینج ہو گیا۔ مولوی وہی ہوتا تھا جو پہلے محمد اسماعیل میٹھی کی کتاب پڑھ کے مولوی بنتا تھا۔ محمد اسماعیل میٹھی کی کتاب پڑھتا تھا، اور محمد اسماعیل میٹھی کی 5 کتابیں پڑھیے تو اچھا خاصا ادیب ہو جاتا تھا۔ یہ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ۔ یہاں سے لے کر امریکہ تک اور یورپ تک اور فارس تک اور ہانگ کانگ اور سنگاپور جتنی آپ کو خبریں ملے سب جگہ کی جمع کرو۔ ہمارے یہاں کے نوجوان موبائل میں دیکھ کے نوحہ پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو اس میں ہندی میں لکھا ہوتا ہے یا رومن اسٹائل میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی ڈائری کھول کے دیکھنا اردو میں بولتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں۔ اسے اردو کو باقی رکھیے، جب اردو آپ ہی زندہ نہیں رکھیں گے تو دوسروں کا تو اردو سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پہلے علماء اس طرح سے تیار کیے جاتے تھے۔ اب حکمت کا لٹریچر پڑھیے، حکمت کا طریقہ پڑھیے۔ میں عجیب عجیب علموں سے اس طرح نکال کے پھر آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں۔ علم ابدان و علم الادیان، 2 علم ہیں۔ مرحوم ہو گئے حکیم ربیع صاحب، علامہ قال اللہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ علامہ ربیع بہاری کیا عظیم شاعر، عظیم شخصیت۔ جب میں بلا مبالغہ نوجوانی کے عہد میں تھا اور میری اس سے ایک آدھی ملاقات تھی، انہوں نے پوچھا میاں صاحبزادے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو قول ہے کہ 2 علم ہے، علم الابدان اور علم الادیان، اس میں بدن پہلے اور دین بعد میں، ایسا کیوں رکھا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا دین کا علم اور بدن کا علم؟ بدن کو پہلے کیوں؟ پروفیسی، اولویت، بدن کا نام پہلے کیوں لیا گیا؟ تو
تو میں نے ان کو ایک جواب دیا تھا اور انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائی تھی اور کہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جواب ہے تمہارا، جو مجھے سمجھ میں آیا تھا تائید انہوں نے کی تھی۔ اب وہ جواب میں آپ تک پہنچا دوں۔ بھائی بدن پہلے کیوں اور دین بعد میں کیوں؟ حدیث کے فقرے میں کہ بدن کا علم اور دین کا علم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دین نافذ ہوتا ہے سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد، مگر بدن انسان لے کے پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بدن سالم ہوگا تو نماز بھی پڑھے گا، اگر بدن ہی صحیح نہیں ہوگا تو حج میں کیسے جائے گا؟ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کی فٹنس بھی اچھی ہو، آپ کا بدن بھی اچھا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت سے بھی مانے اسلامی پیغامات آپ کو پہنچا دیں، ہر پہلو سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکالیے، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیمار ہو جائیں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ پر صرف دین نافذ کیا جائے، نمازیں پڑھے جاؤ، روزے رکھے جاؤ، نہیں، اس کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کرو گے وہ عبادت ہوگا۔ اسلام نے ہمیں جینے کے طریقے دیے ہیں، مرنے کے طریقے عطا کیے، سب کچھ دیا ہے۔ اور جائیے ایک بات، سنی ہوئی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں، مگر بات سچی ہے اس لیے یقین ہے۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت جی 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 بہتر، گھڑے نہیں دیکھوں گا، آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا انشاءاللہ۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ایک انگریز نے پڑھا، ظاہر ہے پڑھتے ہی غیر ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں نہیں، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہوں گے وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے انگریزوں نے پڑھا، اس میں بھی میں پیغام دے کے گیا ہوں کچھ، ہم کہاں پڑھتے ہیں، غیر ہی لوگ تحقیق کر رہے ہیں، وہی تو ریسرچ کر رہے ہیں اس کے کلام پر۔ جب انگریز نے پڑھا کہ طب معصوم کیا ہے، معصوم نے فرمایا اس مہینے میں یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، اس وقت میں یہ پینا ہے اور اس وقت میں یہ نہیں پینا ہے۔ پورا زندگی کا ایک چارٹ طب معصوم نے اس نے بنایا، تو اس نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر انہیں خنجر یا زہر سے شہید نہ کیا جاتا تو قیامت تک طبعی موت نہ آتی۔ اسلام میں کیا کیا بتایا گیا اور کیا کیا سنایا گیا، اب کچھ سمجھ میں آیا۔ 28 سفر گزری ہے، حضور پرنور کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وفات رسول۔ انگریز یہ مان رہا ہے کہ یہ طبعی موت مر نہیں سکتے ہیں۔ میں تو بہت کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جگائیے، ذہنوں کو جگائیے۔ ہم کا رسول کی وفات ہوئی، رسول کی وفات ہوئی، وفات نہیں شہادت ہے۔ کہاں ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، کہاں ان پر اشارے ہوتے ہیں، یہ تو نصیب سے کچھ باتیں آ جاتی ہیں، ہم ابھی تو کہہ رہے وفات وفات وفات، اور ایک انگریز مان رہا ہے کہ یہ طبعی موت مر نہیں سکتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کب کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا جاگنا ہے، کتنا ٹہلنا ہے، انہیں پوری زندگی کا پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو اگر خنجر نہ ہو، زہر نہ ہو تو انہیں موت نہیں آ سکتی۔ تو نبی کے لیے شرم نہیں آتی وفات کہتے ہوئے؟ اپنے مجمع سے کہہ رہا ہوں کہ وفات رسول، میرا سوال یہ ہے کہ جو رسول کی آل کی محبت میں مر جائے وہ تو شہید ہے، اور جو نبیوں کا نبی ہے وہ شہید نہیں ہے۔ جگائیے اپنے ذہن کو جگائیے اور غور کیجیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حکمت میں بہت سے اصول تھی، معصومین علیہ السلام نے کھانے پینے کے طریقے بتائے، کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے۔ مولا نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنانا، اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنانا، یہ بھی فرمایا۔ اب صاحب اس میں طب کی اصطلاحات میں ایک اصطلاح یہ بھی آتی ہے کہ طبیعت خود مدبر ہے۔ ہماری طبیعت کیا ہے؟ مدبر ہے، وہ خود تدبیر کرتی ہے، اسے خود پتہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں، اس طرح کے مضامین آئیں تو پڑھا کیجیے، بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ اس کو اگر آپ اس طرح سے سمجھیں کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے،
میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے قدرتی طور پر ایک ڈاکٹر رکھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایوائڈ میڈیسن، جہاں تک ہو سکے دواؤں سے بچو. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. ہماری طبیعت کے اندر خود ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا. یہاں کا ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے رشوت دے کے پاس ہو گیا ہو سکتا ہے سورس و صفائی سے ڈگری لے لی ہو. ہماری باڈی میں، طبیعت میں اللہ نے ڈاکٹر رکھا ہے. اور اس کی دلیل دے رہا ہوں، بہت سی دلیلیں دے سکتا ہوں. ایک دلیل سن لی، یہ جو وومیٹ ہم کرتے ہیں نا، ہمیں کبھی کبھی قے آنے لگتی ہے، یہ اصل میں طبیعت کا ایک ڈاکٹر ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسے باہر نکالو ورنہ مر جاؤ گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ طبیعت ہوتی ہے مدبر. اب دیکھیے صاحب، حکمت ہی پر مجلس شروع ہو ملنا چاہیے. کیونکہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا لکھا ہوا مسودہ نہیں ہوتا کہ بریکٹ میں صلوات بھی لکھی ہو اور شہر کے درمیان توجہ بھی لکھا ہو. جی بے شک انہیں کا کرم ہوتا ہے. مہاراج جو میری اپنی معلومات اور جو تحقیق اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے نہیں لگتی ہیں، تو طبیعت خود مدبر ہو. جیسے ہماری طبیعت کے اندر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر ایک چھپا ہوا شاعر ہوتا ہے. جب شاعر ہوتا ہے تو فضل کو پہچان لیتا ہے کہ مصرع بے بہرا تو نہیں پڑھا گیا، وہ اصل میں چھپا ہوا شاعر ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ ادیبوں سے پوچھئے، شعراء سے پوچھئے، دانشوروں سے پوچھئے، محققین سے، مفکرین سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں شاعر پیدا نہیں ہوتا، شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا چاہے کہ ہم شاعر ہو جائیں، اگر وہ اندر شاعر ہے چھپا ہوا جس کا میں نے ذکر کیا، تو شاعر ہو جائے گا. وہ نہیں ہے تو نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے محنت، مشقت، کوشش، سب کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں، شاعر بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے. کمال شاعر تو وہاں سے پیدا ہو گیا ہے. اور نبیوں کا نبی یہاں اگر نبی بنے. اس سے بھی کوئی نتیجہ نکالا تو ہماری طبیعت کے اندر ایک موزونیت ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے. اگر شعور ہے، وزن ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں وزن کیا ہے اور وزنی کیا ہے. وزن بذات خود ایک وجود، وزنی کا وجود وزن کی وجہ سے ہے. وزنی نہ ہو، وزن نہ ہو تو وزنی کا کوئی وجود نہیں. اب میں عجیب بات کہہ رہا ہوں اور بڑی عجیب تحقیق پیش کر رہا ہوں اتنی تمہید کے بعد. آج تک حدیث کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ذرا جگانا ذہنوں کو، ایک لفظ وزن، ایک وزنی. عربی میں وزن کو کہتے ہیں ثقل اور وزنی کو کہتے ہیں ثقیل. وزن کو کیا کہتے ہیں؟ ثقل. اور وزنی کو کیا کہتے ہیں؟ ثقیل. جب دونوں کی تثنیہ آپ نے بنائی تو تثنیہ ایسے بنے گی، ثقل کی تثنیہ بنے گی ثقلین، اور ثقیل کی تثنیہ بنے گی ثقیلین. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں ثقیلین چھوڑ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں. معاف کیجیے گا، اس کا ترجمہ ہوا ہی نہیں آج سن لیجیے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا میں 2 ثقیل چھوڑ رہا ہوں، پیغمبر نے کہا میں 2 ثقل چھوڑ رہا ہوں. ثقیل کا ترجمہ ہے وزنی، ثقل کا ترجمہ ہے وزن. نبی نے کہا میں 2 وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترجمہ سمجھ میں آیا نوجوانوں کیا ہے اس حدیث کا ترجمہ اور اس وزن لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی نے جاتے جاتے فرمایا میں 2 وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی قرآن بھی وزن ہے، اہل بیت بھی وزن ہے. یہ وزنی نہیں، خود وزن ہے. وزنی تو ان کا محتاج ہے. کیا اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اب اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے
ان کے وزن کی طرف اشارہ کر دوں، اپنا وزن سمجھو کہ تمہارا وزن کیا ہے؟ نبی نے فرمایا قرآن بھی وزن، اہل بیت بھی وزن، یہ وزنی نہیں وزن ہے۔ ارے وزنی تو وہ ہوگا جو ان کا دامن تھامے گا۔ وزنی تو وہ مسلمان ہے جو قرآن کا دامن تھامے ہوئے، وزنی تو وہ مسلمان ہے جو اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے۔ عجیب نتیجہ ہے اگر آپ اسے قبول فرمائیں، اگر آپ اس پر توجہ فرمائیں تو یہ وزن ہے، بذات خود وزن ہے۔ اور یہ فارمولہ دیا گیا ہے کہ جب کسی رسی پر چلایا جائے، باریک چیز پر چلایا جائے، تو بیلنس کرنے کے لیے، باڈی کا بیلنس باقی رکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں برابر کا وزن ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا میدان قیامت میں پورے سرات سے گزاروں گا، ایک ہاتھ میں وزن اور دوسرے میں نہ ہو تو بیلنس بگڑ جائے گا۔ سلامات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر دونوں ہاتھوں کا وزن برابر ہے تو بیلنس بنے گا، باڈی کا بیلنس باقی رہے گا، باریک سے باریک راستے پر آپ گزر سکتے ہیں۔ پورے سرات سے گزرنا ہے تو دونوں ہاتھوں میں وزن قرآن اور اہل بیت کا ہو، تاکہ باریک راستے سے پورے سرات سے آپ گزر جائیں۔ قرآن اور اہل بیت۔ اب آپ کو لطف آیا اس لفظ ثقلین؟ الگ لحاظ سے ہٹ کر گفتگو ہوئی، اب اور سن لیجیے۔ ثقلین تثنیہ، اب یہ نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دونوں ملا کر کیا ہوئے؟ ثقلین۔ ماشاءاللہ سبھی نمازی ہیں میرے سامنے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو بے نمازی کہنے دوں۔ اسلام حسن زن کا قائل ہے اور زوئے کے ساتھ حسن زن کا قائل ہے، زوئے کے ساتھ حسن زن کا۔ ماشاءاللہ سبھی نمازی، سب نماز پڑھتے ہیں۔ نماز زوال آفتاب کے بعد دو نمازیں پڑھیں، ظہر اور عصر۔ جب ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے لفظ بنایا تو لفظ کیا بنا؟ غروب آفتاب کے بعد دو نمازیں پڑھی آپ نے، مغرب اور عشاء، ظہرین مغربین۔ مولا حسن اور مولا حسین کا نام ملایا، لیکن ماشاءاللہ سبھی کی طبیعت میں موزونیت ہے۔ وزن نہ ہوتا، اگر طبیعتوں میں موزونیت اور وزن نہ ہوتا تو اتنی جلدی تھوڑی ہاتھ اٹھ جاتے۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ کی موزونیت کی بات ہے، آپ کے زندہ سماعت ہونے کی دلیل ہے۔ ظہر عصر کو ملایا ظہرین، مغرب اور عشاء مغربین۔ مولا حسن مولا حسین کا نام ملایا حسنین، قرآن اور اہل بیت کو ملایا ثقلین۔ دیکھیں کتنی بالکل آہستہ آہستہ گفتگو ہو رہی ہے، بالکل جیسے مدرسے میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسینی درسگاہ کے طالب علم بیٹھے، میں بھی ایک طالب علم ہوں حسینی بارگاہ کا۔ اب لفظ ظہرین مغربین حسنین، نبی نے دونوں کو ساتھ جوڑ کے کہا ثقلین، قرآن و اہل بیت دونوں ثقلین۔ اچھا ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، کچھ نمازیں اخفی ہیں، کچھ جہری، کچھ بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں، کچھ آہستہ پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے مجلس میں کچھ سامعین اخفی سماعتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ جہری سماعتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ذرا چپ ہو کے مجلس سنتے ہیں، کچھ بآواز بلند سنتے ہیں۔ اخفی اور جہری دو سماعتیں ہوتی ہیں، ویسے نمازیں بھی دو طرح کی، اخفی اور جہری۔ نماز صبح بآواز بلند پڑھنا، مغرب اور عشاء زور سے پڑھنا، ظہر و عصر آہستہ پڑھنا، آہستہ پڑھنا۔ شاید میں کہہ سکوں یہ بات اشارہ کر کے گزارا ہوں، جتنی نمازیں
سورج کی روشنی میں ہیں وہ بابا سے بلند ہے. شاید میں نے کوئی بات کہی. جو نمازیں سورج کی روشنی میں ہیں وہ بابا سے بلند ہے، اور جو سورج سے پہلے اور سورج کے بعد ہے وہ بابا سے بلند، وہ آہستہ یہ بابا سے بلند. سورج کی روشنی میں آہستہ ظہر، سورج سے طلوع آفتاب سے پہلے صبح، اور مغرب عشاء غروب آفتاب. اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہی ہے میں بات کر رہا ہوں، ایک خیال آیا ہے تو پہچان دو. جو اندھیرے میں پڑھوائی گئی وہ اتنی آواز میں ہوں کہ برابر والا سن سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور روشنی نہ ہو، کوئی دوسرا آ کے آپ سے ٹکرا جائے. اس لیے اتنے زور سے پڑھو کہ آنے والے کو پہلے ہی معلوم ہو جائے. جو نمازی ہے وہ تو صلوات پڑھتے بابا سے بلند. ماشاءاللہ سب نے صلوات پڑھ کے میری بات کو ثابت کیا کہ سب نمازی ہیں. ماشاءاللہ سب نمازی ہیں. خدا سب کو اہل بیت والی نماز پڑھنے کی کیونکہ حسین کے دروازے سے ہٹ کر نماز کا کوئی فائدہ ہے نہیں. نماز وہی قابل قبول ہے کہ ان کے دروازے پر اسے سجدہ کیا. اب یہ بھی سنیے، ظہر و عصر آہستہ آواز میں پڑھنا. سورج اپنے کمال پر ہے، حالانکہ زوال ہو چکا، مگر یہی کہا جائے گا کہ سورج تمازت آفتاب موجود ہے، سورج موجود ہے، مگر آہستہ پڑھتا جا رہی ہے. یہ علی کی ولایت کا معجزہ تھا کہ نماز ظہر اور نماز عصر دوپہر والی آہستہ پڑھوائی، مگر جب اعلان ولایت علی قدیر میں کیا تو بھری دوپہر میں بابا سے بلند. یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ علی کے ذکر میں خاموش نہ رہنا. ظہر و عصر دونوں آہستہ، مغرب اور عشاء دونوں آہستہ. کیوں؟ جو مزاج ظہر کا ہے وہی عصر کا ہے، تو لفظ کیا ادا ہوگا؟ ظہر ہے. جو مزاج مغرب کا ہے وہی عشاء کا ہے، لفظ کیا بنا؟ مغرب ہے. آپ نے اگر مزاج کی پوری توانائی کے ساتھ اس لفظ کو محسوس کیا ہوگا تو لفظ میں پہنچا چکا، نقطہ اور رمز اشارہ کر چکا. ظہر اور عصر کا مزاج ایک ہے، جو مزاج ظہر کا ہے وہی عصر کا. اگر ظہر آہستہ ہے تو عصر بھی آہستہ. اس لیے لفظ کیا بنا؟ ظہر ہے. جو مزاج مغرب کا وہی عشاء کا، لفظ کیا بنا؟ مغرب ہے. جو مزاج حسن کا وہی مزاج حسین کا، لفظ بنا حسنین. اور جو مزاج قرآن کا وہی اہل بیت کا، لفظ بنا صدرین. چونکہ دونوں کا مزاج ایک ہے اس لیے لفظ بھی یہاں آتا. یہ قرآن کے وارث ہیں، نبی نے انہی کے لیے فرمایا جو قرآن کے ہم مزاج. تاریخ میں تو ملتی ہے جو ظلم اہل بیت پر ہوئے قرآن پر بھی وہی ظلم. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ کسی نے قرآن سے تفاول کیا، قرآن سے استخارہ دیکھا. جب منشا موافق استخارہ نہیں آیا یا ڈانٹ دیا گیا استخارے میں تو قرآن کو تیروں کے حوالے کر دیا گیا. جو مزاج قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا، جو تاریخ ان کی ہے وہی تاریخ قرآن کی. قرآن پر بھی بہت زیادہ ہے. قرآن کے منکر آج بھی وسیم تیاگی جیسے پیدا ہو رہے. خدا لعنت کرے قرآن کے منکروں پر بھی اور اہل بیت پر. تاریخ دونوں کی ہے، طبیعت دونوں کی، مزاج دونوں کا ہے. محمد صاحب نے اس انداز سے سنی ہے، حالانکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. مائل بکری آپ کو
اجازت دیجیے تو ایک لفظ کی وضاحت اور کر دوں، شاید کام آئے۔ ماشاءاللہ سب نے کہا بسم اللہ، اور میری ہمت ہوئی کہ یہ لفظ بھی ادا کر دوں۔ کچھ لوگ اصل میں نقطہ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے، یا غور اس لیے بھی نہیں کرتے کہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہو جب انہوں نے قواعد ہی نہیں پڑھی۔ ایک نقطہ میں اپنے بچپن سے سنتا ہوں، نقطہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا نقطہ ہے، مگر اس پر ذرا سا گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے قرآن کو نوکے نیزہ پر بلند کرتے ہیں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، اور جو قرآن کو بچانے کے لیے خود نوکے نیزہ پر آ جائے اسے محافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ حافظ اور لفظ محافظ، اس کی ذرا سی تشریح کر دوں تاکہ بات نوجوانوں کے کان میں رہے اور کہیں نہ کہیں شاید کام آئے۔ بہت سے لوگ سن رہے، یہ نقطہ میں نے کہیں پر وضاحت کیا تھا، غالباً میرا پور یا کہاں کی مجلس میں کئی سال پہلے کیا، آج آگے یہ بات تو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ حافظ بھی اس میں فاعل ہے، حفاظت کرنے والا، اور محافظ بھی اس میں فاعل ہے، حفاظت کرنے والا۔ تو جب دونوں کے معنی ایک ہے تو پھر فرق کیا ہوگا؟ حافظ حفاظت کرنے والا، محافظ حفاظت کرنے والا، دونوں اس میں فاعل ہے مگر فرق کے ساتھ ہے۔ حافظ مجرد ہے، محافظ مزید فی ہے، مزید فی میں باب مفاعلہ۔ ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کتاب کا مطالعہ کیا، اور یہ لفظ مطالعہ نوجوانوں کے لیے سخت ہو جائے گا۔ 24ویں ذی الحجہ کو ایک عید آتی ہے ہماری، عید مباہلہ۔ مباہلہ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ جھگڑا ہو جائے تو مجادلہ، دونوں طرف سے قتل و غارت گری ہو جائے تو مقاتلہ، دونوں طرف سے کلام کیا جائے تو مکالمہ، دو لوگ بحث کرنے لگے تو مباحثہ۔ ویسے ہی لفظ بنے گا باب مفاعلہ میں جا کے حفاظت سے محافظہ، لیکن ایک فرق ہے۔ دیکھیے مباحلہ دو گروہ آمنے سامنے ہو تب ہوگا مباحلہ، اگر صرف ایک گروہ ہو تو نہیں ہوگا۔ مناظرہ جب دو نظریے ٹکرائیں گے تو مناظرہ بنے گا، جب دو لوگ کلام کریں گے تو مکالمہ کہلائے گا، جب دو لوگ بحث کریں گے تو مباحثہ کہلائے گا۔ یعنی تنہا یہ کام نہیں ہو سکتا، دو طرفہ، دونوں طرف سے ہو۔ تو یہ اس بات کی خاصیت مناظرہ، مجادلہ، مقاتلہ، وضاحت تو میں کر چکا، کیا اس کے بعد وضاحت کی ضرورت ہے؟ ویسے ہی مطالعہ، کتاب کا مطالعہ، مگر آپ یہاں سوچیں گے کہ مولانا نے کیا بات کہی، کتاب تو انسان اکیلا ہی پڑھتا تو یہ مطالعہ کہاں سے؟ غلطی یہی ہے، کتاب پڑھنے والے کو پڑھتی ہے، پڑھنے والا کتاب کو پڑھتا ہے، اور جسے کتاب نہ پڑھ سکے وہ کتاب کو نہیں پڑھ پاتا، بھلے ہی کہتا رہے کتاب کافی ہے۔ یہ عجیب عجیب سی بات ہے۔ کتاب کا پڑھنا اور ہے، مطالعہ کرنا اور ہے۔ مطالعہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، ویسے ہی ہوتا ہے محافظہ، دونوں طرف سے حفاظت۔ جو نظریاتی اختلاف میں حصہ لے اسے کہتے ہیں مناظر، ویسے ہی ہے محافظ۔ میں پوری وضاحت کر چکا، حافظ اور محافظ کے دونوں معنی میں بتا چکا نوجوانوں۔ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا، محافظ کے معنی بھی حفاظت کرنے والا، لیکن ایک فرق کے ساتھ، جو عام حالات میں حفاظت کرے وہ حافظ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن حفظ کر لیا، ہمارا بچہ ماشاءاللہ حافظ ہو گیا۔ عام حالات میں حفظ کیا، اچھے حالات میں حفظ کیا، ریشمی قالینوں پر بیٹھ کے حفظ کیا، کیا کہلائے؟ حافظ۔ لیکن محافظ ہر ایک نہیں ہوتا، جب کوئی مٹانے کے لیے اٹھے اور قرآن کو بچانے کے لیے کوئی خود کو مٹا دے۔ خدا کی قسم پوری ایمانداری کے ساتھ یہ جملہ ادا
کہتے ہیں محافظ، حسین صرف حافظ قرآن نہیں، حسین محافظ قرآن ہے، جو ہے محافظ قرآن۔ اس مجلس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، جہاں آنکھوں میں آنسو بھی ہو، آوازیں بلند بھی ہوں، اور گریے کی آوازیں اور صدائیں بلند ہو رہی ہوں، اور سبحان اللہ بھی ہو اور جزاک اللہ بھی ہو، فضائل و مصائب کا جو حسین انتظار ہوتا ہے، یہ عجیب کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم حسین محافظ قرآن۔ یزید نے تخت شام پر بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا۔ دو چیزوں کا انکار، کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں۔ وحی نہیں یعنی قرآن نہیں، نبی نہیں یعنی سرکار دو عالم کا انکار۔ اور اس کے بعد کا تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا، لعبت کی لفظ، اس کے شعروں پہ لعبت، کھیل کھیلا تھا بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ صرف حکومت کی باتیں کرتے رہے، خاندان حسین ہدایت کی باتیں کر رہا۔ حسین نے کہا کہ اگر تو وحی کا انکار کرتا تو آج ایک میدان کربلا میں ہمارے سر اور تن میں جدائی ہوگی، مگر ہم نوکے نیزہ سے قرآن پڑھ کے بتائیں گے۔ وحی آئی تھی، قرآن آیا تھا۔ سمجھ میں آیا حسین نے تلاوت قرآن کیوں کی ہے نوکے نیزہ سے؟ انکار قرآن کا ہو رہا تھا، حسین نے نوکے نیزہ سے تلاوت آپ کی آواز سے بولا مجھے صرف 5 منٹ دیجیے، انشاءاللہ بہت مسائل۔ پوری مجلس ایک تحقیقی انداز سے ہو گئی، اور پوری مجلس ایک گفتگو کی شکل میں تھی ماشاءاللہ۔ آپ نے جس کو سماعت کیا میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ تو ذکر مسائب بھی ایک تحقیقی پہلو کے ساتھ ذکر مسائب مخصوص کر دوں ایک تحقیقی انداز سے۔ حسین نے عظمت قرآن بچانے کے لیے کیا کیا قربانی دی؟ وہ خنجر جو سورہ یوسف کے سینے میں اترنے والا تھا، اس کے لیے عقبہ جیسا فخر یوسف پیش کر دیا۔ وہ تیرے حرملا جو اصغر کے گلے کے لیے چلا تھا، جو سورہ کوثر کے لیے چلا تھا، اس کے لیے اصغر کا گلا دے دیا۔ وہ تلواریں جو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو قتل کرنے کے لیے اٹھی تھی، عباس کے پاس اٹھی تھی۔ جزاک اللہ۔ کربلا میں حسین کی کتنی قربانیاں پیش کی، اس کو ذرا سا فکری انداز سے اور تجزیاتی انداز سے سنیں، تجزیاتی انداز سے سنیں۔ ہمارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کربلا کے شہید، ننھا سا بچہ کہتا ہے 72۔ یہ تعداد تو ہم نے اس لیے معین کی ہے تاکہ بچوں کو یاد بھی رہے، اور پھر ایک بھری دوپہر میں جو قربان ہوئے ان کی تعداد ہے 72۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا سا ذہنوں کو جگہ کے میرا جملہ سنیے۔ کربلا 72 ارکان میں سمٹ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر 72 ہی شہید ہیں کربلا کے، تو کربلا سے پہلے جو کوفے میں سفیر بن کے آیا، کیا جناب مسلم کربلا کے شہیدوں میں نہیں؟ مسلم کے 2 ننھے بچے محمد اور ابراہیم کیا کربلا کے شہیدوں میں نہیں ہے؟ جناب ہانی بن اروا کیا کربلا کے شہیدوں میں نہیں ہے؟ نہیں، لٹریری مجمع میرے سامنے ہے، کتاب پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ جناب ہانی، جناب مسلم اور جناب مسلم کے بچے جو کوفے میں شہید ہوئے ہیں، یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، پریفیس کتاب کربلا ہے، کتاب کربلا کا پریفیس ہے، مقدمہ ہے، دیباچہ ہے۔ تو اگر 72 ہی شہید ہیں تو کیا جناب مسلم شہید نہیں ہے؟ جناب مسلم کے بچے جناب ہانی ابن اروا کو سلام بھیجتے ہو نا، ہمارے لاکھوں سلام، کیا وہ شہید نہیں؟ اور دوسرا پہلو سنیے، اگر 72 ہی شہید ہے کربلا کے، تو کربلا کے بعد جب لوٹا ہوا قافلہ چلا، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ننھے بچے ماں کی گودوں سے گرتے رہے، ان کی تعداد 40 سے
جتنی بھی تعداد ہے کیا وہ کربلا کے شہیدوں میں شامل نہیں ہے؟ ایک جملہ اور کہہ دوں، ارے وہ جو زندان شام کے اندھیرے قبر میں سو رہی ہے، کیا سکینہ کربلا کا حصہ نہیں ہے؟ یہ سب کتابیں کربلا کا حصہ۔ بس اور سن لیجئے دو چار جملے، بہت روئے آپ نے گریہ کیا، مگر ایک اور پہلو سن لیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں کچھ ضعیف تھے جو قتل ہو گئے، کچھ نوجوان تھے جو قتل ہو گئے، کچھ جوان تھے جو شہید ہو گئے، کچھ ننھے بچے تھے جو شہید ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں علی کی بیٹیاں شہید نہیں ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں سیدہ کی پردہ دار بیٹیاں شہید نہیں ہوئی۔ شہادتوں کا عنوان بدلا ہوا ہے عزیزان، شہادتوں کا عنوان بدلا ہے۔ شریعت مصطفیٰ میں 3 طریقے ہیں ذبیحے کے، 3 طریقے۔ جس جانور کا گوشت ہم پر حلال ہے اس کو ذبح کرنے کے 3 طریقے۔ ایک وہ جو عام طور پر قصاص ذبح کرتے ہیں مذبحوں میں، مگر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کرنا۔ کیا اس جملے کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ارے جس اسلام کا حکم یہ تھا کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کرنا، ہائے رسول کا نواسا، کربلا میں پیاسا ذبح کیا۔ دوسرا طریقہ سن لیجیے، روتے ہوئے سن لیجیے۔ اولاد والوں کا مجموعہ ہے، بہت روئیں گے انشاءاللہ، آنسوؤں پر آپ قابو نہ پائیں۔ دوسرا طریقہ معلوم ہے کیا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا۔ بڑا جانور ہے نا، صحرائی جانور ہے نا، بہت بڑا جانور ہے، اسے ذبح نہیں کیا جائے گا، اسے نہر کیا جائے گا، نہر۔ جو لوگ مجلس سے سنتے رہتے ہیں میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ سوچئے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ جناب علی اصغر کے مصائب ذاکروں سے سنتے ہیں میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ پھر کچھ سوچو، آوازیں قابو میں نہ ہوں یا نہ سوچ لیا۔ اونٹ بڑا جانور ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، اسے نہر کیا جاتا ہے۔ کربلا میں سارے اصول بدل گئے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ، کس انداز سے پرسا دے رہے ہیں۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافے فرمائے۔ جب اسقر کے گلے پر تیر حرمنا لگا، تیرے سے شعبہ لگا، حسین نے تیر کو کھینچا، گلے خیمہ باہر رہا، اسقر آ گیا۔ ماں نے مرتبہ بچے کو دیکھا، ایک جملہ کا مثل کا یونہار، اے میرے لال، کیا ننھے ننھے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ علی اصغر کو کیسے شہید کیا گیا؟ جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے ویسے کربلا میں علی اصغر ننگا ہو جائے۔ رباب کا شیر خواہ۔ میں 2 طریقے بیان کر چکا، میں نے ایک دعویٰ کیا کہ کربلا میں زینب بھی شہید ہے، ام کلثوم بھی شہیدہ ہے، یہ سب شہید ہیں مگر شہادتوں کے انداز بدلے ہوئے ہیں۔ عام جانور کو چھری سے ذبح کرتے ہو، اونٹ کو نہر کرتے ہو، مگر مچھلی کو کبھی نہ نہر کیا جاتا ہے، مچھلی کو نہ کبھی ذبح کیا جاتا ہے۔ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ کہ مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی کی چادر سے باہر نکال لیا جائے۔ پڑھ چکا میں جملہ، مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ پانی کے خیمے سے باہر نکال لیا جائے، پانی کی چادر سے باہر نکال لیا جائے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالنا مچھلی کا ذبیحہ ہے، ویسے علی کی بیٹیوں کا چادر شنجانا، خیموں سے باہر آنا، کوفے کا بازار، شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، علی کی بیٹیاں شریف۔
ان آوازوں کو اور اپنی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں ان عزاداروں کو ہر غم سے محفوظ پروردگار ہماری توفیقات اعضاء و حکام میں اضافہ فرما پروردگار معرفت کی دولت سے مالا مال فرما پروردگار آل محمد علیہ السلام کا وفادار قرار دے پروردگار فرش اعضاء کا وفادار قرار دے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام کا قیامت کے میدان میں ہمیں حسین کی عزاداروں میں شمار کر پروردگار صاحب مجلس کی توفیقات میں اضافے فرما ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے جو بیمار ہیں جناب سید سجاد و جناب فاطمہ صغریٰ صلی اللہ علیہ وسلم و شفاء کاملہ وجلاتہ فرما جو گودیں مصلحتاً اب تک خالی ہیں میرے محبوب ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان گودوں میں حسین کے ماتمی عطا فرما پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں کو برقرار فرما معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا قرآن کے وارث اہل بیت علیہ السلام کی آخری معصوم فرد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے اعلان و سار و سپاہیوں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین